بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو زعرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں، میری پاکیزہ بیویاں اور میری نیک اولاد بچپن میں سب سے زیادہ بردبار تھی اور بڑے ہو کر سب سے زیادہ علم والی بن گئی۔ ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جھوٹ اور غلط بات کو دور کرتا ہے اور ہمارے ذریعے سے باولے بھیڑیوں کے دانتوں کو توڑتا ہے، اور جو چیزیں تم سے زبردستی چھینی جاتی ہیں وہ ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ واپس کرواتا ہے، اور تمہاری گردن کی غلامی کی رسیاں کھولتا ہے، اور ہمارے ذریعے سے اللہ شروع کراتا ہے اور اختتام کو پہنچاتا ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے زیادہ حاضر دماغ، زیادہ عقل مند، زیادہ علم رکھنے والا اور زیادہ بردبار کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بعض دفعہ نماز شروع کرتا ہوں اور میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نماز ذرا لمبی پڑھاؤں گا، لیکن میں نماز میں کسی بچے کی رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں پریشان ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا، دوزخ میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر اس کے چہرے پر ناگواری کا اثر دیکھا تو فرمایا، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں دوزخ میں ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے جنتی یا دوزخی ہونے کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ بعض روایات میں ان کے جنتی ہونے کا ذکر ہے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کا امتحان لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خون بہا ادا کرنے میں مدد لینے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ دے دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، کیا میں نے تم پر احسان کر دیا؟ اس دیہاتی نے کہا، نہ آپ نے احسان کیا اور نہ اچھا سلوک کیا۔ کچھ مسلمانوں کو اس کی بات پر غصہ آ گیا اور انہوں نے کھڑے ہو کر اسے مارنا چاہا، تو حضور نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ رک جاؤ۔ جب حضور وہاں سے کھڑے ہو کر اپنے گھر پہنچے تو اس دیہاتی کو گھر بلا کر فرمایا، تم ہمارے پاس کچھ لینے آئے تھے، ہم نے تم کو وہاں صحابہ کے سامنے کچھ دیا جس پر تم نے کچھ نازیبا بات کہہ دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو کچھ اور دیا اور اس سے پوچھا، اب تو میں نے تم پر احسان کر دیا؟ اس دیہاتی نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو میرے گھر والوں اور میرے خاندان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے پاس آئے تھے اور تم نے مانگا، ہم نے تمہیں کچھ دیا، لیکن تم نے اس پر نامناسب بات کہہ دی جس کی وجہ سے میرے صحابہ کے دل میں تمہارے اوپر غصہ آ گیا، لہٰذا اب تم ان کے پاس جا کر ان کے سامنے وہ بات کہہ دینا جو تم نے اب میرے سامنے کہی ہے، تاکہ ان کا غصہ جاتا رہے۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ جب وہ دیہاتی صحابہ کے پاس واپس پہنچا تو حضور نے فرمایا، تمہارا یہ ساتھی ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے کچھ مانگا تھا جس پر ہم نے اسے کچھ دیا تھا، لیکن اس پر اس نے نامناسب بات کہی تھی۔ اب ہم نے اسے گھر بلا کر کچھ اور دیا ہے جس پر اس نے کہا ہے کہ اب وہ راضی ہو گیا ہے۔ کیوں اے دیہاتی، بات ایسے ہی ہے نا؟ اس دیہاتی نے کہا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو میرے گھر والوں اور میرے خاندان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور اس دیہاتی کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کی ایک اونٹنی تھی جو بدک گئی، لوگ اس کے پیچھے لگ گئے
اس سے وہ اور زیادہ بھاگنے لگی۔ اونٹنی والے نے لوگوں سے کہا، تم لوگ اس کا پیچھا چھوڑ دو، میں اسے خود پکڑ لوں گا، میں اس کے مزاج و عادت کو خوب جانتا ہوں، میں نرمی کر کے اسے پکڑ لوں گا۔ چنانچہ وہ اونٹنی کی طرف چل پڑا اور زمین پر پڑا ہوا کھجور کا بیکار خوشہ لے کر اسے بلاتا رہا، یہاں تک کہ وہ آ گئی اور مان گئی۔ آخر اس نے اس پر کجاوا کسا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے جو بات کہی تھی اس پر، اگر میں تمہاری بات مان کر اسے سزا دے دیتا تو یہ دوزخ میں داخل ہو جاتا۔ حضرت اسماعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کریں کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں۔ اس وقت تو ان کے رعب کا یہ حال ہے کہ کماری لڑکیاں بھی اپنے پردے میں ان سے ڈرتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن نے جا کر حضرت عمر سے یہ بات کی تو حضرت عمر نے فرمایا، میں تو ان کے ساتھ ایسے ہی پیش آؤں گا، کیونکہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میرے دل میں ان لوگوں کے لیے کتنی مہربانی، شفقت اور نرمی ہے تو یہ میرے کندھے سے کپڑے اتار لیں۔ امام بخاری اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین میں فتح پانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کی وجہ سے مال دینے میں بہت سے نئے لوگوں کو ترجیح دی اور پرانوں کو نہ دیا۔ نئے لوگوں کو وہ سارا مال غنیمت دے دیا۔ چنانچہ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 اونٹ دیے اور حضرت عیینہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اتنے ہی دیے اور بھی کچھ لوگوں کو دیا۔ اس پر ایک آدمی نے کہا، مال غنیمت کی اس تقسیم میں اللہ کی رضا مقصود نہیں رہی۔ میں نے کہا، میں یہ بات حضور کو ضرور بتاؤں گا۔ چنانچہ میں نے حضور کو یہ بات بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں تو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا لیکن انہوں نے صبر کیا تھا، چنانچہ میں بھی صبر کروں گا۔ بخاری کی دوسری روایت میں یہ ہے، اس پر ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اس تقسیم میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا اور نہ اللہ کی رضا اس میں مقصود ہے۔ میں نے کہا، میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا۔ چنانچہ میں نے جا کر حضور کو بتا دیا۔ حضور نے فرمایا، جب اللہ اور اس کے رسول عدل نہیں کریں گے تو پھر کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں تو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا لیکن انہوں نے صبر کیا تھا۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ لوگوں میں کوئی چیز تقسیم فرما رہے تھے کہ اتنے میں بنو تمیم کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، انصاف سے تقسیم فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، تیرا ناس ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو میں ناکام و برباد ہو جاؤں گا، جب میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اسے چھوڑ دو، اس کے ایسے ساتھی ہیں کہ ان کے نماز روزے کے مقابلے میں تم اپنے نماز روزے کو کم سمجھو گے۔ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی ہنسلی سے آگے ان کے دل کی طرف نہیں جائے گا، یا قرآن ہنسلی سے آگے بڑھ کر اوپر اللہ کی طرف نہیں جائے گا، اور یہ لوگ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو لگ کر اس سے پار ہو کر آگے چلا جاتا ہے۔ تیر کے پھل کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر اس کی دانت کو دیکھا جائے جس سے پھل کو لکڑی پر مضبوط کیا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر اس کی لکڑی کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، حالانکہ یہ تیر اس شکار کی اوجھڑی اور خون میں سے گزر کر پار گیا ہے، لیکن اس اوجھڑی اور خون کا اس میں کوئی نشان نظر نہیں آئے گا۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے ایک کالا آدمی ہوگا جس کے ایک بازو کا گوشت عورت کے پستان کی طرح
یا گوشت کے ٹکڑے کی طرح ہلتا ہوگا۔ یہ لوگ اس وقت ظاہر ہوں گے جبکہ لوگوں میں اختلاف اور انتشار کا زور ہوگا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان لوگوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی تھی، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت علی نے اس آدمی کو لانے کا حکم دیا، لوگ اسے ڈھونڈ کر حضرت علی کے پاس لے آئے، اور حضور نے اس کی جو نشانی بتائی تھی وہ میں نے اس میں پوری ہوتی دیکھی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے احکامات کی پابندی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔